آج 26 سال بعد تقریباً یوم تکبیر کی کل کے لیے چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے، عام سرکاری تعطیل ہوگی۔ جب میں نے یہ اعلان سنا پہلے میں نے اپنی ٹیم سے کہا، میں کہا دیکھیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پچھلے 25-26 سال میں کبھی اس طرح کی چھٹی دی گئی ہو سرکار کی طرف سے۔ چیک کرنے میں پتا چلا کہ اس سے پہلے ہمارے کم از کم ریسرچ کے مطابق کبھی یہ چھٹی نہیں دی گئی۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ 25-26 سال بعد ایک دن حکومت کو خیال آیا، جو کہ پہلے بھی حکومت کر چکی ہے، میاں صاحب خود وزیر اعظم ہیں جنہوں نے وہ بٹن دبایا تھا یا دھماکے کروائے تھے، ایٹمی دھماکے جو پاکستان نے کیے تھے، کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی؟ میرے ذہن میں پہلی چیز یہ آئی کہ ایسا کچھ تو ہو رہا ہے کل جس کی وجہ سے شاید یہ چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ پتہ چلا 1-2 کیسز ہیں، شاید ان کی وجہ سے کیا ہو۔ کل سائفر کا کیس بھی ہے، کل جو ٹریبونل نے اسلام آباد کے جو 3 سیٹیں ہیں ان کا کیس بھی کل لگا ہوا ہے۔ ٹریبونل پچھلی ہیئرنگ میں ایسا لگا، یہ پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا اس کو ریمانڈ بیک کریں، عدالت نے کہا نہیں، اور فیصلہ محفوظ ہونا ہے۔ کیا یہ وجہ ہے؟ کیا وجہ ہوئی؟ یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے، کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے کل کی ایک ایسی چھٹی اناؤنس کر دی گئی ہے جو کہ 2013 میں میاں صاحب کی حکومت آئی تو جو چھٹیاں ہوا کرتی تھی ان کو بھی منسوخ کر دیا گیا تھا۔ کام کریں، بہت چھٹیاں کرتا ہے پاکستان، لیکن سڈنلی کچھ تو ہے جس کی وجہ سے کل کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ میاں صاحب کی تقریر وجہ نہ ہو، باقی اس کا فیصلہ ہم دیکھ لیں گے، کل پتہ لگ جائے گا اگلے چند دنوں میں کہ ہوتا کیا۔ دوسری طرف آج ایک آرڈیننس 2 جاری کیے گئے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو قائم مقام صدر ہیں ان کی جانب سے 2 آرڈیننس جاری کیے گئے۔ احتساب بیورو ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا، 14 دن سے ریمانڈ بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب جس کو گرفتار کرنا ہے ان کیسز میں یا کسی بھی کیس میں نیب کی طرف سے، پہلے 14 دن تھا، اب 40 دن تک رکھا جا سکتا ہے، اس کو سکون سے اندر ٹھہرائیں گے۔ اور بدنیتی پر اگر کیس پہلے بنانا تھا، نیب افسر کی سزا 5 سال تھی، اس کو کم کر کے 2 کر دی گئی۔ لیکن جو اصل آرڈیننس اگر کہا جائے موجودہ حالات میں جس کا بہت اہم رول یا امپیکٹ ہوگا، وہ الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس ہے، اور اس کے مطابق الیکشن ٹریبونلز میں حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائرڈ ججز کو بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلیں، لاہور ہائی کورٹ نے اپریل میں 9 کے قریب ججز کا نام بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اپریل کی شاید 8 تاریخ تھی جب یہ نام بھیجا گیا یا نام بھیجے گئے کہ ان کو نوٹیفائی کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے آج تک ان ججز کو الیکشن ٹریبونلز کے لیے نوٹیفائی نہیں کیا ہے۔ اب اس نئے آرڈیننس میں یہ ترامیم لانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مقصد حاصل کرنا ہے، ٹریبونلز نے الیکشنز پر جو کیسز بن رہے ہیں، جو لوگوں کی گریونسز ہیں، ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ اب ریٹائرڈ ججز کو لگا کر وہ مقصد شاید پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی جو اب تک حاصل نہیں ہو سکا۔ ظاہر ہے ٹریبونلز نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب جب بات کرتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کی دھاندلی کی جب بات ہوتی ہے، حکومت کی جانب سے ایک ہی بات کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جائیں ٹریبونلز حاضر ہے، ٹریبونل میں فیصلہ کرائیں۔ لیکن ٹریبونلز اب کون سے ہوں گے؟ اب حکومت اپنے ٹریبونلز بھی خود بنائے گی، لگ ایسے رہا ہے، الیکشن کمیشن بنائے گا یا رل کے ہی بنائیں گے۔ سو یہ ایک آرڈیننس سامنے آیا ہے۔ دوسری طرف آج ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ علی امین گنڈا پور صاحب، محسن نقوی اور اویس لغاری صاحب، محسن نقوی وزیر داخلہ، اویس لغاری صاحب وزیر توانائی انرجی، جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، ان کی ایک ملاقات ہوئی۔ بڑی اچھی باتیں کی ساروں نے۔ ذرا اس کا تناظر تھوڑا سا بتاتا ہوں بعد میں، لیکن پہلے اس کے سب نے کیا کہا۔ کافی اچھے طریقے سے بات چیت ہوئی ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پبلک کو ریلیف دینا ہے۔ جو بھی اینٹیٹیز ہیں، جو بھی ادارے ہیں، وہ سارے مل کے ہی کام کریں گے۔ سیاسی مخالفت کے باوجود پاکستان کے ایجنڈا کو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی تمام جماعتوں نے ریکگنائز کیا، اور اچھی باتیں کی، سب نے ریکگنائز کیا پاکستان فرسٹ۔ لیکن تحریک انصاف محسن نقوی صاحب کو بنیاد بنا کر اس لیے حکومت سے مذاکرات سے دور بھاگتی ہے۔ وہ کہتی ہے ان کے بارے میں رانا ثناء اللہ، حنیف عباسی، جاوید لطیف صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے اور وزیر داخلہ تک رہے، یعنی ان کا یہ بھی اختیار نہیں کہ وزیر داخلہ لگا سکیں۔ ظاہرہ ان کے اوپر یہ بھی تنقید ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے، انہی کے نامنی ہیں یہاں پر ایز انٹیریئر منسٹر، ان سے ملاقات کیوں کی؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنا، اپنے راستے نکالنا، انہوں نے اپنے کام کرنے ہیں، اور یہ اچھا ٹرینڈ ہے کہ جو صوبے آپس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے سوچ کے حکومتیں بنی ہیں،
وہ آپس میں انگیج کریں. لیکن کس کے ساتھ؟ کیا وہ جو تمام تر بیانیے تحریک انصاف بناتی ہے جس میں محسن نقوی صاحب کافی سینٹرل کردار ان کا ہوتا ہے, تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بڑی اچھی ماحول میں یہ ملاقات ہوئی, نظر آ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از گڈ. سو اس پر ہی بات کریں گے کہ آخر یہ کیوں ہوا. مذاکرات, آخری چیز میں پہلے سنا دوں, ملٹیپل مذاکرات کی آفرز حکومت کی جانب سے اب تو روز آنی شروع ہو. پچھلے 2 دنوں میں بھی بہت سی آفرز آئی ہیں, ذرا سنیں. دروازے با مقصد با معنی مذاکرات کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. ہم مذاکرات کے حق میں ہیں. نہ وہ ہمیں کر سکتا ہے ختم, نہ ہم اسے کر سکتے. تو جب نہیں کر سکتے تو پھر بیٹھ کے ہی بات بن سکتی ہے. کیوں یہ آفرز کی جا رہی ہیں؟ اس کے بارے میں بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ حکومت کو پتا ہے کہ تحریک انصاف ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی. بڑی علیل اعلان یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے, جس کے نمائندے محسن نقوی صاحب ہیں بقول تحریک انصاف کے. تو امبیرس کیا جائے سیاسی طور پر, بار بار آفرز کی جائیں کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہتے. اس امید پر شاید, یا اس وجہ سے کہ تحریک انصاف تو مانے گی نہیں, اور اگر مان گئی تو پھر ان کو قائل کیا جائے کہ جو سٹیٹس کو ہے جس پر 2018 کے بعد سب پارٹیوں نے 2.5-3 سال 3.5 سال اتفاق کیا تھا, پھر سٹیٹس کو آگے بڑھانے کی بات ہوگی. اور اگر تحریک انصاف اس سے نکل گئی تو کہا جائے گا دیکھیں یہ تو بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر بات مان گئی تو کوشش کریں گے کہ ان کو مائل کریں, تعمیری کردار ادا کریں, جیسے کہ پہلے بھی یہ کہا گیا تھا. تعمیری کردار کیا ہے؟ تعمیری کردار یہ ہے کہ حکومت بن گئی ہے, نظام سیٹ ہو گیا ہے, جیسے کہ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے, یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, تو اس 5 سال کے کو پورا کرنے دیا جائے. کیا یہ اس کا مقصد ہے؟ ہمارے ساتھ شیخ وقاص حکم صاحب موجود ہیں انصاف کے. میں نے بہت شکریہ آپ کا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, دلوں کے میں نے شاید اور دلوں کا پتہ کرنا پڑے گا, ان کے اندر جھانک کے دیکھنا پڑے گا دل کون سا ہے, کوئی اور والے تو نہ پہنچے. محسن شاہنواز, کس کس کے دل ہیں؟ محسن شاہنواز رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانجھا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.